ایک مرتبہ اس طرح ہوا، فیصلہ آباد میں ہمارا ایک مناظرہ تھا۔ ایک مناظرہ میرا اس عنوان سے بھی ہے کہ بھینس اور کٹے قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ یہ ویڈیو ایک ہی مناظرہ ہے، تو بڑا شاندار مناظرہ ہے، فیصلہ کو مناظرہ ہے۔ وہی صاحب امیر حمزہ صاحب، ان کے ساتھ مناظرہ ہوا آمین پر۔ تو انہوں نے ہمارے ساتھیوں پر کوئی فتویٰ لگایا کہ تمہاری نماز خلاف سنت ہے، اور تم آمین جو ہے وہ آہستہ آواز سے کہتے ہو جبکہ حدیث کے خلاف ہے۔ تو میں نے پیغام بھیجا، میں نے کہا مولانا صاحب آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، ہمیں بتا دیں کہ آمین آہستہ کہنے کی حدیث ہے بھی کہ نہیں۔ تو کہنے لگے آمین آہستہ کہنے کی کوئی حدیث نہیں، صرف اونچی بات سے آمین کہنے کی حدیث ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات لکھ کے دے دیں۔ وہ کہتے لکھ کے نہیں دوں گا میں، لیکن میں یہ بات کہتا ضرور ہوں کہ آمین آہستہ کہنے کی حدیث کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آمین آہستہ کہنے کی حدیث کوئی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ زور کی 4 رکعتوں میں آمین آہستہ کہتے ہیں فرضوں کے اندر، اور عصر کے 4 فردوں میں آمین آہستہ کہتے ہیں، مغرب کی 3 رکعت میں آمین آہستہ کہتے ہیں، اور عشاء کے آخری 2 فردوں میں آمین آہستہ کہتے ہو، اور ویسے سنتے نفل تمہاری قسمت میں نہیں ہے، لیکن اگر پڑھو تو اس میں بھی آمین آہستہ آواز سے کہتے ہو۔ اگر آہستہ آواز سے آمین کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، تو پھر آپ لوگ یہ آہستہ آواز سے آمین کیوں کہتے ہو؟ اچھا، یا تو پھر اونچی آواز سے آمین کہنا شروع کر دو، زور کی 4 رکعتوں میں بھی، عصر کی 4 رکعتوں میں بھی، اور مغرب کی 3 میں بھی، اور عشاء کی 2 میں بھی، یا پھر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے پھر مان لو کہ آمین آہستہ کہنے کی بھی حدیث ہے، یا مان لو ہمارا عمل خلاف حدیث ہے۔ تو خیر وہ کہنے لگے کہ ہم سے اس مسئلے پہ مناظرہ کر لو۔ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ پیچھے میں ہوں، ساتھی میرے اور تھے آگے۔ تو میں نے ان کو مسئلے میں بھیج دیا، میں نے کہا جاؤ ان کو کہو کہ صرف ہمیں جو ہے نا آپ یہ زور کی نماز میں جس طرح آپ آمین کہتے ہیں اس کے مطابق جو آپ کا عمل ہے ہمیں حدیث لکھ کے دے دو۔ زور کی نماز میں جس طرح آپ آمین کہتے ہیں اس کے مطابق ہمیں حدیث لکھ کے دے دو۔ تو ساتھی چلے گئے، انہوں نے آگے اپنی مسجد بھری ہوئی تھی، نمازیوں سے اعلان کیا ہوا تھا کہ یہاں بہت بڑا مناظرہ ہوگا۔ تو وہ ہمارے دوست گئے، ان کی وہ بات ہی نہیں سن رہے تھے، بڑی پریشان کیا انہوں نے۔ تو مجھے فون کیا کہ جی حضروں نے مسجد بھری ہوئی ہے، نعرے لگا رہے ہیں یہ وہ، تو آپ آئیں گے تو بات بنے گی۔ میں نے کہا یار مناسب نہیں لگتا تو ہم ان کی مسجد میں جائیں، لیکن چلو اگر انہوں نے یہ علاقے کے اندر یہ بات شروع کی ہے، خود ہی لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، تو چلو میں آ جاتا ہوں۔ تو میرے ساتھ کافی سارے ساتھی تھے، ہم بھی چلے گئے۔ اب جب انہوں نے مجھے دیکھا تو چونکہ اس سے پہلے مناظرہ ہو چکا تھا ایک مرتبہ بھینس اور کٹے قربانی پر، مجھے دیکھ کر کہنے لگے آپ کو تو ہم نے بلائی نہ، ہمارا آپ سے مناظرہ ہے۔ میں نے کہا میں نے تو مناظرہ کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، میں نے صرف آپ سے حدیث سننی ہے، نہ آپ مجھے حدیث سنا دیں زور کی نماز میں جس طرح آپ آمین کہتے ہیں اس کے مطابق مجھے حدیث سنا دیں۔ آپ ضعیف بھی سنا دیں گے نا تو میں چپ کر کے سن کے چلا جاؤں گا، میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا کہ یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ اب وہاں کافی شور ہوا، تو بندے کہنے لگے جی بٹھائے ان کو، بات کریں، ہم آ گئے ہیں تو بات کریں۔ آپ وہ بات نہیں کر رہے تھے۔ خیر ہم بیٹھ گئے، تو مجھے کہنے لگے پہلے اونچی آواز سے آمین کی حدیث سن لو، اس کے بعد آہستہ کی سن لینا۔ میں نے کہا بھائی زور کی نماز میں اگر آپ آہستہ آمین کہتے ہو تو آہستہ کی سناؤ، اگر اونچی کہتے ہو پھر اونچی کی سنا دو۔ کہتے نہیں پہلے جو ہے اونچی آواز سے آمین کی حدیث سن لو۔ میں نے کہا دیکھو بھائی یہ بات بنتی نہیں ہے۔ مجھے کہنے کہ دیکھو اب زور کی نماز پہ آ گئے ہو، آپ ہوشیار آدمی ہو، آپ نے زور کی بات شروع کر دی ہے، پہلے نماز فجر کی ہے یا پہلے زور کی ہے؟ تو لہذا پہلے فجر کی نماز پہ آ جاؤ، فجر کی نماز میں آمین اونچی ہے، پہلے اس پہ آ جاؤ، اس کے بعد زور کی بھی آ جائیں گے۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، میں فجر کی نماز پہ آ جاتا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں تو حدیث کو ماننے والا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ تلقین کی ہے کہ بھائی مجھے اپنا حدیث کے ہوتے ہوئے جو ہے میرے قول کو نہ لینا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فجر کی سنتے نہ چھوڑو، خواہ تمہیں جو ہے گھوڑے ہی کیوں رون ڈالے، لہذا فجر کی سنتے پہلے ہیں، اس کے فرض بعد میں۔ فجر کی سنتے ہیں پہلے ہیں اور اس کے فرض بعد میں ہیں، تو لہذا فجر کی سنتوں میں اگر آپ آمین اونچی بات سے کہتے ہیں تو اس کی حدیث سنا دے، اگر آپ آہستہ کہتے ہیں تو اس کی حدیث سنا دے۔ اب وہ پھر پریشان ہو گیا، مجھے کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، آپ نے بات پھر اس طرف لے گئے۔ میں نے کہا یار دیکھو سیدھی بات ہے، سنتے ضروری ہیں کہ نہیں؟ دیکھو تم اتنی سنتے ضروری سمجھتے ہو، بس اوقات جو ہے نا وہ ہمارا امام بیچارہ سلام پھیرتا ہے فجر کا، پھر بھی کھڑے کو سنتے شروع کر دیتے ہو۔ تمہارے یہاں بھی فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے،
لہذا اس لیے پہلے فجر کی سنتوں کی جو آمین ہے، پھر اس کے بعد کل بعد فرضوں کی آمین پہ کر لیتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا اگر فجر کے فرضوں سے پہلے اس کی سنتے ہیں تو پھر تو بھائی فجر کے فرضوں سے پہلے جو ہے وہ تو وضو بھی ہے اور استنجا بھی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ استنجا کرتے وقت بھی آمین کہتے ہو۔ چلو اگر آپ استنجا کرتے وقت آمین کہتے ہو تو اگر اونچی بات سے کہتے تو اس کی حدیث سنا دو، آہستہ کہتے تو اس کی حدیث سنا دو۔ اب سارے وہ نمازی جماعت مسجد کے اندر سارے ہنس پڑے اور اس کا مذاق اڑایا، یار ہمارے مولانا صاحب نے بات اچھی نہیں کی۔ تو خیر وہ اب ان کے نمازیوں نے ہی اسے ڈانٹا اور کہا یار کے کام کی بات کرو۔ تو میں نے کہا یار چلو میں نے دیکھ لیا کہ آپ کے پاس کتنی حدیثیں ہیں، چلو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اونچی بات سے آمین کی حدیث سنانی ہے تو مجھے اونچی بات سے آمین کی حدیث سنا دو۔ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کہتے ہیں تمہاری نماز بخاری کے خلاف ہے، تمہاری نماز حضور کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیں میں مظلوم ہوں، مجھ پر انہوں نے ظلم کیا، میری نماز کو خلاف سنت کہا، میری نماز کو بیکار کہا، تو میں مظلوم ہوں، تو میں اپنے دفاع کا حق تو رکھتا ہوں نا۔ میں بتاؤں بھائی نہیں میری نماز نہیں حدیث کے مطابق ہے الحمدللہ۔ تو میں نے کہا جی چلو بخاری شریف سے آپ اونچی بات سے آمین کی حدیث سنا دو۔ اب انہوں نے حدیث کھول لی اور کہنے لگے کہ دیکھو کہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ توجہ کرے، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین۔ میں نے کہا دیکھو بھی بات یہ ہے کہ اس کے مطابق تمہارا عمل ہی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے گا تم نے آمین کہنی ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ جب تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو پھر آمین کہو۔ تم تو فاتحہ اپنی پڑھتے ہو، یہ تو حدیث جو ہے وہ تمہارے عمل کے خلاف ہے بخاری کی، یہ تو ہماری دلیل ہے جو آپ نے پڑھی ہے۔ کہتا جی آپ نے فرمایا قولو آمین۔ میں نے قولو کا معنی کیا؟ کہتا اونچی۔ قولو کا معنی کیا؟ میں کہا یہ کون سے لغت میں لکھا قولو کا معنی اونچی ہے؟ دیکھو حدیث پاک میں آیا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لک الحمد۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا نہیں؟ امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اس کا مطلب یہ کہ ربنا لک الحمد تم ساری اونچی بات سے کہو، پھر تم اس کے قائل نہیں ہو۔ تو مجھے کہنے کا اچھا بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے۔ میں نے کہا اس سے جان چھوٹی تمہاری دلیل نہیں ہے، اگلی بات کرو۔ مجھے کہنے کا دیکھو حدیث پاک میں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری میں روایت ہے کہ دیکھو امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، وجہ یہ کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مشابہ ہو گئی اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو دیکھو جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمین اونچی بات سے کہنا چاہیے۔ میں کہ اونچی بات کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ بھوکے سے کسی نے پوچھا دوڑ دو کتنے ہوتے؟ اس نے کہا 4 روٹیاں۔ کیا کہا؟ 4 ہے۔ تو بھائی آپ نے فرمایا بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مشابہ ہوگی اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، لیکن آپ ہمیں سمجھاؤ تو صحیح یہ اونچی بات سے آمین کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو آمین کی بات ہے اور کہا فرشتوں سے مشابہ۔ میں نے کہا مجمع بیٹھا تھا مسجد کے اندر، میں نے کہا دیکھو یہ روایت بخاری شریف کی ہے، اب آپ نے انصاف فرمانا ہے کہ یہ دلیل اس کی ہے یا میری ہے۔ میں آمین تمام نمازوں میں اونچی بات سے کہتا ہوں آج، اور یہ اپنی مطلب کی چند رکعتوں میں جو ہے اونچی کہتے ہیں، باقی میں آہستہ کہتے ہیں۔ اب یہ آہستہ کی دلیل ہے یا اونچی بات سے؟ میں نے کہا اتنا مجمع بیٹھا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے نماز کے اندر رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ شرعی مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں۔ جب نماز کے لیے سلام پھیرا جاتا ہے تو دائیں سلام پھیرتے وقت دائیں طرف کے فرشتوں کی ساتھ نیت کرنی ہے، جب بائیں طرف سلام پھیرنا ہے تو بائیں طرف موجود فرشتوں کی نیت کرنی ہے۔ تو اب فرشتے مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ میں کہ اتنی بڑی ہوئی مسجد ہے، ابھی آپ نے جو نماز پڑھی ہے آپ نے آمین اونچی بات سے کہی؟ کہتے جی ہاں جی۔ میں نے کہا آپ نے فرشتوں کی آمین سنی؟ کہتے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا دیکھو آپ میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کی آمین سنی ہے، تو معلومات تم اونچی بات سے کہتے ہو، تو فرشتے بھی موجود ہیں، اگر انہوں نے آمین کہی اور تم نے سنی ہے تو ہمیں سنا دو، دکھاؤ۔ کوئی بندہ کھڑا کہہ دے کہ میں نے فرشتوں کی آمین سنی ہے، اب وہ سارے چپ کر کے۔ تو میں نے کہا جب فرشتوں نے آمین کہی ہے، حدیث بتا رہی ہے
تو پھر تم میں سے کسی نے نہیں سنی، کوئی بھی کھڑا کر نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے فرشتوں کی آمین سنی ہے، تو پھر بھائی اس سے معلوم ہے فرشتے آمین کہتے ہیں اور آہستہ کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث بخاری شریف کے دلیل میری ہے، تیری کہاں سے آ گئی؟ پھر اس پہ نہ زور کا لفظ ہے، نہ فجر کا لفظ ہے، اس میں نہ مغرب کا لفظ ہے، نہ عصر کا لفظ ہے، نہ اس میں دوسری رکعت کا لفظ ہے، نہ چوتھی رکعت کا لفظ ہے۔ تو لہذا اس سے بات ثابت ہو گئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلقین یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، لیکن فرشتوں کی طرح کہو، جس کی آمین فرشتوں کے مشابہ ہو گئی اس کے سارے گناہ معاف۔ ہماری آمین جو ہے فرشتوں کے مشابہ ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی آمین کوئی نہیں سنتا، تو لہذا ہماری آمین بھی نہیں سن جاتی، تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ اپنے گناہوں کی فکر کرو۔ اب جب یہ بات ہوئی، اب ہم نے یہ بات کی، اب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے جی مولانا صاحب آپ چلے ہی جائیں تو خیر ہے۔ اس لیے میں نے کہا یار دیکھو میں تو حدیث سننے کے لیے آیا تھا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ اہل حدیثوں کی مسجد کے اندر بھی میں جو ہے وہ کوئی ان کے موقف کے مطابق حدیث سننے سے محروم رہا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، الحمدللہ ہمارے پاس اپنی نماز یا دیگر مسائل کے دلائل موجود ہیں، بس اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ یہ پتہ بس اوقات حدیث ہمیں پتہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ ہماری دلیل بنتی کیسے ہے۔